غم حسین بلائے گا خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا۔ جو حضرات ادھر ادھر ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرش عزا پہ تشریف لے آئیں تاکہ ڈاکٹر نایاب حلوری صاحب اپنا کلام پیش کر سکیں۔ اور اس کے فوراً بعد ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب اہل بیت، خطیب شرع بیان، خطیب آل عمران، آل جناب مولانا علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ کا بیان ہوگا۔ اور اس کے فوراً بعد ہندوستان کے مشہور و معروف نوحہ خان محترم جناب شبیہ عباس عارفی صاحب، جن کا نوحہ پوری دنیا میں گونجا، صغرا سے ملا دو مجھے صغرا سے ملا دو، وہ اپنے مخصوص انداز میں نوحہ پیش کریں گے۔ جو حضرات ادھر ادھر ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ آئیے حضرات، دیکھیے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو حضرات باہر کھڑے ہیں تھوڑا سا تشریف لے آئیں، کیونکہ ڈاکٹر نایاب حلوری صاحب کو یہاں سے لکھنؤ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ آپ کے روبرو ڈاکٹر نایاب حلوری صاحب، ان کا استقبال بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری، خیبری، اوزری، بلند ترین نعرہ صلوات۔ جہاں حسین کی مادر کا آنا جانا ہے، جہاں حسین کی مادر کا آنا جانا ہے، میں کیسے مان لوں وہ گھر غریب میں کیسے مان لوں وہ گھر غریب خانہ ہے۔ ابھی قبلہ و کعبہ عدالتی لینگویج استعمال کر رہے تھے، میں نے بھی تھوڑا سا بسم اللہ بھائی۔ بتا یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہی ہے، جہاں سے عدالت عباس، یہ کہہ رہی ہے جہاں سے عدالت عباس، علم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں، بانی مجلس اور ہمارے تمام نوجوان بھائیوں کا یہ حکم ہے، اور تعمیل حکم میں یہ نظم پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلس اور محفل میں بہت فرق ہے، لیکن بھائیوں کا اصرار ہے، نوجوانوں کا وہی منتظمین ہے، تو بہرحال اتنی خدمتیں ہو رہی ہیں بنام مولا، تو میں بھی سوچتا ہوں بہرحال مجلس بھی مولا کے فضائل کا نام، محفل بھی مولا کے فضائل کا نام۔ امام بھائی حاضر کر رہا ہوں، ہمارے بھائیوں خصوصی طور پہ جون بھائی نے ہم سے یہ خاص طور سے کہا کہ اسے پڑھنا ہے، تو میں حاضر کر دے رہا ہوں۔ ایک نصیری نے بڑے پیار سے کل مجھ سے کہا،
کہا تو بھی نایاب نصیری ہو جا. لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑ کے دے خدا. لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑ کے دے خدا. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. اب یہاں سے بند سماعت فرمائیں. پھر وہ یوں کہنے لگا بیٹھ میں سمجھاتا ہوں. پھر وہ یوں کہنے لگا بیٹھ میں سمجھاتا ہوں. حیدری وصف کے صفحے تجھے گنواتا ہوں. ڈوبے سورج کا پلٹانا ہے پہلا صفحہ. ڈوبے سورج کا پلٹانا ہے پہلا صفحہ. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. آگے دیکھیں ذات. دوسرے صفحے پا لکھا ہے بعنوان جلی. دوسرے صفحے پا لکھا ہے بعنوان جلی. زندگی اور اجل دونوں پا قادر ہے علی. بات سچی ہو تو پھر مان لے کہنا میرا. بات سچی ہے تو پھر مان لے کہنا میرا. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. آگے کیا کہتا نصیری. میرے معبود نے گوندھا ہے خمیر آدم. میرے معبود نے گوندھا ہے خمیر آدم. اس کی مرضی سے ہی چلتا ہے نظام عالم. شعبہ رزق کا مالک بھی ہے میرا ہی خدا. شعبہ رزق کا مالک بھی ہے میرا ہی خدا. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. آگے دیکھیں. اپنی ٹھوکر سے جو کر دیتا ہے مردے زندہ. دیکھیں مردے تو جناب عیسیٰ بھی زندہ کرتے تھے لیکن کہتے کیا تھے سرکار کی موجودگی میں؟ قم باذن اللہ. مولا کیا کہتے ہیں؟ قم باذنی. بس آگے میں کچھ نہیں کہتا. اپنی ٹھوکر سے جو کر دیتا ہے مردے زندہ. شب میرا جو تھا پردے کے پیچھے گویا. شب میرا جو تھا پردے کے پیچھے گویا. کون سے منہ سے اسے کہتے ہیں بندے بندہ. کون سے منہ سے اسے کہتے ہیں بندے بندہ. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. اس نظم کے دو حصے ہیں اور اکثر یہی ہوتا ہے پہلے حصے میں. اور جب دوسرا حصہ ہوگا تب مومنین اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہاں بول رہا. لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑ کے دے خدا. تو بھی نایاب نصیری ہو جا. جو یہ کہتے ہیں خدا کا ہمیں عرفان نہیں. جو یہ کہتے ہیں خدا کی ہمیں پہچان نہیں. خود ہیں دھوکے میں علی کا انہیں عرفان نہیں. اور سمجھتے ہیں
نصیری کو ہوا ہے دھوکا، اور سمجھتے ہیں نصیری کو ہوا ہے دھوکا، تو بھی نایاب نصیری ہو جا۔ جب وہ خاموش ہوا میں نے جواباً یہ کہا، جب وہ خاموش ہوا میں نے جواباً یہ کہا، تو بھی میری طرح شیعہ ہو جا۔ جب وہ خاموش ہوا میں نے جواباً یہ کہا، تو بھی میری طرح شیعہ ہو جا۔ مان لے بات میری، مجھ کو نصیری نہ بنا، تو بھی میری طرح شیعہ ہو جا۔ تو یہ کہتا ہے کہ سورج کو بلایا کس نے، تو یہ کہتا ہے کہ سورج کو بلایا کس نے، میں یہ کہتا ہوں کہ سورج کو بنایا کس نے، جس نے سورج کو بنایا ہے وہی سب کا خدا، تو بھی میری طرح شیعہ ہو جا۔ پھر کہا میں نے کہ تو ہے ابھی ناواقف راز، پھر کہا میں نے کہ تو ہے ابھی ناواقف راز، تو نے دیکھی نہیں پڑھتے ہوئے حیدر کو نماز، تو نے دیکھی نہیں پڑھتے ہوئے حیدر کو نماز، وہ خدا تھا تو پھر اس نے کیا کس کا سجدہ، وہ خدا تھا تو پھر اس نے کیا کس کا سجدہ، تو بھی میری طرح شیعہ ہو جا۔ فہم و ادراک کے بکھرے ہوئے چن لے موتی، فہم و ادراک کے بکھرے ہوئے چن لے موتی، چھوٹے بچوں کی طرح ضد نہیں اچھی ہوتی، حق کو پہچان علی مولا کرے تیرا بھلا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ میری نایاب دلیلوں پر بھی وہ چپ ہی رہا، میری نایاب دلیلوں پر بھی وہ چپ ہی رہا، اس کی ہٹ دھرمی پر آخر مجھے کہنا ہی پڑا، تجھ کو لے ڈوبے گا میں شرم عقیدہ تیرا، ورنہ میری طرح شیعہ ہو جا۔ چونکہ قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا میں تمام اپنے عزادار بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ابھی ادھر ادھر مصروف ہیں وہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ اب یہاں سے میں اپنی مرضی سے، ابھی تو جون صاحب کی مرضی سے پڑھا سرکار، ایک مطلع ایک شعر حاضر کر رہا ہوں سرکار کی موجودگی میں، بہت دنوں بعد یہ اتفاق ہوا ہے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک مصرع ہوا تھا کہ محسن احمد مختار ابو طالب ہیں، محسن احمد مختار ابو طالب، سرکار ایک مطلع ہے شعر۔ سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہیں،
और जो चाहता हूँ एक एक फर्ज को शरीक कर सरकार देखें। सोचिए कितने वफादार अबू तालिब है, पंजतन पांच में भी चार अबू तालिब, पंजतन पंजतन जनाब अबू तालिब जिंदाबाद, जनाब अबू तालिब जिंदाबाद, नारा हैदरी या अली। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, इस हदीस से इस्तिफादा करने की कोशिश की है। देखें, इल्म का शहर मोहम्मद है, अली दरवाजा, इल्म का शहर मोहम्मद है, अली दरवाजा, और दरवाजे की दीवार अबू तालिब है, और दरवाजे की दीवार अबू तालिब है, पंजतन पांच में भी चार अबू तालिब हैं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले। आखिर में एक मतला और 3-4 शेर और हाजिर कर दे रहा हूँ। और जी देखें, एक मिसरा हुआ था कि सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। फ़खरी जाफरी मेरठी का ये मिसरा यही मिसरा तरह के तौर पे दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा कि जालिम की नींद बांध ली जंजीरे पा के साथ, जालिम की नींद बांध ली जंजीरे पा के साथ, सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। ये फ़खरी जाफरी थे। अब मैं मतला और 2-3 शेर हाजिर कर दे रहा हूँ जल्दी। आबिद ने अपने खुतबों से वो वार कर दिया। मैं दूसरे मिसरे पे खुसूसी आपकी दुआ चाहूँगा। आबिद ने अपने खुतबों से वो वार कर दिया। मिंबर इन्हें यजीद ने थक हार कर दिया। मिंबर इन्हें यजीद ने थक हार कर दिया। शेर देखें भाई खास तौर से कि आबिद को दे दिशा ने कूफे की सल्तनत, आबिद को दे दिशा
अकबर को करबला का जमींदार अकबर को करबला का जमींदार कर दिया। और ये शेर देखें कि सज्जाद को खुदा ने सियाह पोश देख के, सज्जाद को खुदा ने सियाह पोश देख के, काबे को करबला का आज़ादार काबे को करबला का आज़ादार कर दिया। तज़मीन और ज़हमत तमाम, ख़ास तौर से आखिर में कि बेवक्त की अज़ान है इस बात का सबूत, बेवक्त की अज़ान है इस बात का सबूत। सज्जाद ने यजीद को बीमार, सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। एक बड़ा नाजुक सा शेर है सरकार, और जहन में आ गया, हाजिर कर दे रहे हैं कि दो भाइयों ने सुलह से मैदान जंग तक दो रास्ते थे, दोनों को दीवार कर दिया। खुदा की कसम, हकीकत है कि मौला का चाहने वाला, खुदा की कसम अगर इतना बड़ा सदमा अगर घर में पहुंच जाए तो दुनिया के लोग अपने अपने घरों को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। मगर क़िबला ग़ज़नफ़र भाई, दुनिया इतना पैसे खर्चा करके खुशी नहीं लेती जितना मेरे भाई ने पैसा खर्चा करके हुसैन को गम में मेहमान बुलाया है। घर में जितने में मेहमान बुलाया है, खुदा की कसम दुनिया इतने पैसे खर्चा करके खुदा की कसम खुशी नहीं ले पाती। भाई की सलामती के लिए एक बार आप हजरात मिलजुल कर बुलंद तरीन नाराए सलवात इरशाद फरमाइए। अब्बास भाई की तरफ से उनकी सलामती के लिए 4 शेर पढ़ रहा हूँ। ग़ज़नफ़र भाई इजाज़त, उनकी तरफ से ये उनको सवाब में दाखिल कर रहा हूँ ताकि वो ये ना समझे कि वो यहाँ पे नहीं है। मैं उनको सवाब में दाखिल कर रहा हूँ कि इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, से कर रहा हूँ ना, देखना कि इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। अरे मैं मिसरे नजर कर रहा हूँ कि इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। जमाना आपके मातम का ये असर देखे, वो जल रहा है जो इस आग पर चला ही नहीं। जमाना आपके मातम का ये असर देखे, मौला आपको सलामत रखे। ज़माना आपके मातम का ये असर देखे, वो जल रहा है जो इस आग पर चला ही नहीं। खुदा ने मिदहते हैदर पे बख्श दी जन्नत, इन आंसुओं का सिला तो अभी मिला ही नहीं, इन आंसुओं का सिला तो अभी मिला ही नहीं। मुसल्ला कह के ये मुफ्ती से हो गया नाराज, तुम्हारे घर में तो सरवर का ताज़िया ही नहीं। मुसल्ला कह के ये मुफ्ती से हो गया नाराज, तुम्हारे घर में तो सरवर का ताज़िया ही नहीं। दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े भाई ख़तीब अहले बैत, ख़तीब शेर बयान, ख़तीब आले इमरान, आली जनाब मौलाना अल्लामा ग़ज़नफ़र अब्बास तूसी साहब
سے میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ میں اپنے تمام شکریہ کا حرف سرکار کی قدموں میں نچھاور کرتا ہوں اور مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ للہ تھوڑا تھوڑا آپ تشریف لے آئیں گے تو مولانا موصوف آپ سے بہت جلدی جڑیں گے۔ بھیا آپ سے جناب جبریل نہ ٹکرائیں گے، بھیا آپ آگے آ جائیے، وہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے۔ آئیے تھوڑا تھوڑا ایک صلوات پڑھتے ہوئے آئیے آپ کے روبرو علامہ غضنفر عباس توسی صاحب۔